السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے سورہ المومنون کی آیہ نمبر 99 اور 100 کا مطالعہ کیا تھا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حتیٰ اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون، اور یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو حسرت کے طور پر وہ کہے گا کہ اے میرے رب، اے میرے مالک، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، شاید میں اچھے کام کروں اس دنیا میں دوبارہ جا کر جسے میں ایک بار چھوڑ آیا ہوں، لعلی اعمل صالحا، کہ میں امید ہے شاید کہ اچھے کام کروں، فیما ترکت، جو میں چھوڑ آیا ہوں میں نے کیے نہیں تھے، کلا، ہرگز نہیں، انہیں ہرگز واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ یا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ یہ واپس گئے بھی تو اچھے کام کریں گے نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ان کی کہنے کی بات ہے، انہوں نے کرنا کوئی نہیں ہے، یہ بس کہہ رہے ہیں اس چکر میں کہ یہاں سے بھی خلاصی مل جائے اور پھر فری ہو جائے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ابن ابی دنیا نے ذکر الموت میں، امام ابن ابی دنیا نے ذکر الموت میں، اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب کافر کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے مالک، مجھے واپس لے چل تاکہ میں توبہ کروں اور نیک اعمال کروں۔ تو اسے کہا جاتا ہے جتنی تیری عمر تھی تو نے اتنی گزار لی، تو اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے تو وہ مصیبت زدہ کی طرح سوتا ہے اور گھبراتا ہے، زمین کے کیڑے مکوڑے جیسے سانپ اور بچھو یہ اس کی طرف بڑھتے ہیں، اس کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور امام ابن ابی حاتم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ قبر والوں میں سے نافرمانوں کے لیے تو ہلاکت ہے کہ ان کی قبروں میں سیاہ سانپ داخل ہوتا ہے، ایک سانپ اس کے سر کے پاس اور ایک سانپ اس کے پاؤں کے پاس ہوتا ہے، وہ اسے ڈستے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کے وسط میں جا کر مل جاتے ہیں۔ یہی وہ برزخ کا عذاب ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اب لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے قبر کھودی، اس میں ہم نے تو ایسی کوئی چیز نہیں پائی، وہ تمہاری ظاہری آنکھ میں وہ عذاب ظاہر ہو جائے ضروری نہیں ہے، وہ برزخ میں جس ڈائمنشن میں ہے وہ سانپ بھی اسی ڈائمنشن میں ہے، وہ بچھو بھی اسی ڈائمنشن میں ہے۔ اللہ کی کئی مخلوقات ہیں، صرف وہی سانپ اور بچھو تھوڑی ہیں جو ہمیں اور آپ کو یہاں نظر آتے ہیں، وہ تو ان کی ایک قسم ہے جو اس ڈائمنشن میں، اس 3 ڈائمنشنل ورلڈ میں موجود ہے۔ اور اسی طرح امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن زید رحمۃ اللہ سے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا ہے، وہ موت کا ذائقہ چکھنے سے قبل اس کو دیکھ لیتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا۔ تفسیر تبری میں اسی آیہ مبارکہ کے تحت جلد 18 صفحہ 65 پر یہ بات آتی ہے۔ اور امام ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت ابن جریج سے یہ روایت نقل کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مومن جب فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے سے کہتے ہیں ہم تجھے واپس دنیا کی طرف لے جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے غموں اور دکھوں کے گھروں کی طرف بلکہ مجھے اللہ کی طرف لے چلو۔ تو مومن کا تو حال ہی یہ ہے کہ وہ رب کی طرف جانا چاہتا ہے، اسے دنیا کے غموں اور دکھوں کی طرف واپس آنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پیارے، اللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بھی واپس لوٹا دے، انہیں واپس دنیا میں بھیج دے۔ وہ دنیا میں آنا ہی نہیں چاہتے اگر وہ نیک ہوں، وہ تو دنیا سے نجات پا گئے، ان کے لیے تو یہ قید تھی۔ حضرت مولانا روم اس بانسری کے بارے میں، اس کے سوز کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ بانسری میں جو سوز ہے وہ سوز بانسری کا نہیں، اس لکڑی کا ہے جس سے بانسری بنی ہے، کہ وہ لکڑی کسی درخت کا حصہ تھی، پھر اس سے ٹوٹی، پھر اسے اس پروسیس سے گزار کے تم نے بانسری بنایا، تو وہ آج بھی اپنے اس درخت سے ٹوٹنے کے غم میں رو رہی ہے جس کا وہ حصہ تھی۔ تو روح ملائے اعلیٰ سے آئی ہے، رب کے حضور حاضر تھی، اچھی تھی، ابھی گندی میلی نہیں ہوئی تھی، تو جب اس گند سے، میل سے، نفسانی خواہشات سے جب وہ بری ہو کے نکل گئی تو واپس اس دکھیڑوں میں آنا چاہتی بھی نہیں۔
اس لیے کہتی ہے کہ نہ واپس نہیں جانا میں نے، لے چلو مجھے میرے رب کی طرف۔ اور رہا کافر تو وہ فرشتے کافر کو کہتے ہیں ہم تجھے دنیا کی طرف واپس لے چلتے ہیں، تو وہ کہتا ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ بہرحال اسی طرح امام دیلمی نے حضرت جابر سے روایت نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان پر موت کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے وہ تمام چیزیں جمع کر دی جاتی ہیں جو اسے حق سے روکتی تھیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ رب ارجعون۔ اور امام عبد ابن حمید اور ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت اکرمہ سے یہ قول نقل کیا کہ وہ یہ عرض اس لیے کرے گا کہ شاید میں لا الہ الا اللہ کہوں۔ امام بیہقی نے الاسماء والصفات میں حضرت اکرمہ کے واسطے سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے لعلی اعمل صالحا کا یہ معنی نقل کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہوں۔ اور اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے حضرت سفیان بن حسین رحمۃ اللہ علیہ سے وَمِن وَرَائِهِمْ کا معنی ان کے سامنے نقل کیا ہے۔ اور امام ابن ابی شیبہ، اسی طرح حناد، اسی طرح عبد ابن حمید، اسی طرح ابن جریر، ابن منذر، ابو نعیم رحمہم اللہ، انہوں نے حضرت مجاہد سے برزخ کا معنی موت سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک کا کیا ہے، جیسا کہ تفسیر طبری میں اسی آیہ مبارکہ کے تحت جلد نمبر 18 پیج 66 پر آتا ہے۔ اور عبد ابن حمید اور ابن جریر نے مجاہد سے برزخ کا معنی میت اور دنیا کی طرف لوٹائے جانے کے درمیان رکاوٹ سے کیا ہے کہ یہ وہ ریلم ہے کہ جس میں داخل ہو گئے تو پھر واپسی نہیں ہے۔ تو اس کو بھی تفسیر طبری میں بیان کیا گیا ہے اسی جلد 18 پیج 66 پر۔ اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت محمد بن کعب قرظی سے برزخن کا معنی دنیا اور آخرت کا درمیانی عرصہ لیا ہے، نہ وہ دنیا والوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ کھائے پیے، اور نہ ہی آخرت والوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اسے اعمال کی جزا دی جائے۔ اور وہ جو برزخ کا رزق ہے نا، اس کی کیفیت جدا گانا ہے۔ وہ دنیا والا رزق اللہ بہتر جانتا ہے اس رزق کی کیفیت کیا ہے، اور اگر جنتوں کے کھانے ہیں تو اس کا دنیا سے ویسی کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اور امام عبد ابن حمید نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بصری سے روایت نقل کی ہے کہ برزخن سے مراد دنیا اور آخرت کے درمیان کا عرصہ ہے۔ اور اسی طرح امام عبد الرزاق، عبد ابن حمید اور ابن جریر نے قتادہ سے روایت نقل کی کہ برزخن سے مراد وہ وقت ہے کہ اب قیامت تو آئی نہیں لیکن یہاں سے بھی چلے گئے، تو وہ جو باقی ماندہ ٹائم گزار رہی ہے روح اور جسم کا ایک تعلق کے ساتھ، لیکن ابھی واپس روح جسم میں نہیں آئی، تو یہ وہ وقت ہے جس کی طرف وہ اشارہ ہے تفسیر طبری ہی میں جلد 18 پیج 66 پر۔ اور اسی طرح امام عبد ابن حمید نے حضرت قتادہ کا بھی یہ قول نقل کیا ہے کہ قبروں والے دنیا اور آخرت کے درمیان برزخن میں ہیں، اور وہ اسی برزخ میں رہیں گے یہاں تک کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے۔ اور اسی طرح امام عبد ابن حمید حضرت ربیع کا بھی ایک قول نقل کرتے ہیں کہ برزخن سے مراد قبور ہیں، یعنی ایک طرف تو قبر میں دفنا دیے گئے نا جسمانی طور پر، اور روحانی طور پر وہ جس عالم میں ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ تو اب دونوں پر بھی کبھی برزخ کا اطلاق ہوتا ہے، کبھی قبر پر بھی اطلاق ہو جاتا ہے، اور کبھی بات سمجھانے کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ قبر میں تو جسم ہے، جو ظاہر قبر ہے اس میں جسم ہے، اور روح جس عالم میں اسے برزخ کہتے ہیں۔ گویا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے جسم بوسیدہ ہو گیا ہے، پر اب بھی اس جسم کا تعلق برزخ میں موجود روح سے ہے۔ جو روح پر گزرتی ہے وہ جسم محسوس کرتا ہے، جو جسم پر ہے وہ روح محسوس کرتی ہے۔ گویا کہ تمہاری بینائی میں، تمہاری دیکھنے کی صلاحیتوں میں گویا کہ یہ چیزیں کمپریہنڈ نہیں ہو رہی ہیں، لیکن تمہیں کس نے یہ کہہ دیا کہ تم ہر کچھ دیکھ سکتے ہو؟ تمہاری آنکھیں سب کچھ دیکھ سکتی ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اسی طرح وہ یہاں قیامت تک رہیں گے۔ یہی ابو صخر کا بھی اس ضمن میں قول آتا ہے جو امام ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں کہ برزخن سے مراد قبر والے ہیں، نہ وہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور تا قیامت اس میں رہیں گے۔ اور امام سعید بن منصور، ابن جریر اور ابن منذر اور ابن ابی حاتم، اور اسی طرح سمویہ نے فوائد میں حضرت ابو امامہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ ایک جنازے میں حاضر ہوئے، جب اس میت کو دفن کیا گیا تو اس نے کہا یہ دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک برزخ میں۔ اسے بھی امام طبری نے اسی آیہ مبارکہ کے تحت جلد 18 پیج 66 پر بیان کیا ہے۔ اور امام حناد اسی طرح
حضرت ابو محلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ امام شعبی سے کہا گیا کہ فلاں آدمی فوت ہو گیا ہے، فرمایا نہ وہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں، وہ تو برزخن میں ہے۔ اور پھر امام ابن جریر نے حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے برزخن کا معنی موت کے بعد نقل کیا ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔